الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اس سے اس بچے کو کون سمجھائے گا؟ آج تم بچے کو ڈانٹ دو، بچے کو گھور کے دیکھو، بچے کو منہ پر تھپڑ مارو، یہ کالر تھوڑا سا پکڑو یوں کر کے دیکھے گا؟ ایک تو اسے غلطی پہ مار پڑی، دوسرا اسے گھورنے کے اوپر باپ مار رہا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ کہیں کا غصہ کہیں نکالے گا، خودکشی کرے گا، حرام زدگی کرے گا. تھیلی تھی کمزور، باریک تھیلی پنی 2 نمبر. گاہک دکان پر آیا چینی لینے کے لیے، اس نے کہا 1 کلو کھانڈ چینی دے دے. انہیں ملازم نے کہا چینی تول دے. اب اس نے بمبو سے چینی ڈالی تھیلی کے اندر، وہ چھاپر پھٹ گیا. ملازم کو آیا، مالک کو آیا، غصہ سے چماٹا دے مارا. اندھا ہے، حالانکہ اس کو قصور نہیں تھا، تھیلی باریک تھی، ناقص تھی. اب وہ دانت پیس رہا ہے، مالک کو تو نہیں کچھ کہہ سکتا. اپنے گھر گیا، روٹ موڈ خراب. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ بتاؤ تجھے، پھاڑ کر کے تھپڑ مارا، یہ ہوا. انہوں نے سچ بولا، یہ کیا، یہ ہوا. ماں کا منہ بنا، بیوی کا منہ بنا، خاموش، رونے لگ گئی. بڑا بیٹا اندر آیا، انہوں نے کہا ماں کیا بات، ابھی تو ٹھیک تھی، کیا ہوا؟ انہیں بیٹے کو تھپڑ چٹک دیا. انہوں نے کہا یہ ہوا. اب جب بڑے نے رو کی تو چھوٹے بہن بھائی اندر آئے. انہوں نے کہا بھیا کیا ہوا؟ تو بڑا چھوٹے پہ چلتا تھا، مارا تھپڑ کا، یہ ہوا. اب چھوٹے کا بس چلتا نہیں تھا، اس نے زور سے دروازے پہ غصہ اتارا، پھاڑ کر، اور جلدی اپنی دکان، اپنے گھر سے باہر نکلا اور روتا گیا. اور راستے میں کچرے کے ڈھیر میں بیٹھا تھا کتا، اس نے وہ کرنا شروع کیا. اس نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر یوں کر کے مارا. انہوں نے کہا نہیں یہ ہوا. وہ کتا وہ کرتا اسی دکان کے اندر گھس گیا جس دکان میں چینی کا شاپر پھٹا تھا. مالک نے ڈنڈی ڈھائی، پرے انہیں کتے نے یہاں سے پینچا پکڑ کاٹ دیا کہ یہ ہوا. یعنی جیسا کیا ویسا بدلا اسے مل گیا. یہی نظام ہمارا چل رہا ہے، سمجھانے والا کوئی یہی نہیں. بچے اپنی بےعزتی برداشت نہیں کرتے. وہ وقت گزر گئے جب باپ گلی میں سے چھیدتا لاتا تھا، اب ختم. اب آپ مار کے دیکھیں، گھر سے چلا جائے گا. پھر آپ کو مولوی صاحب تویز دے دو، یہ بچہ پتہ نہیں کتنا ٹر گیا، ماشاءاللہ دعا فرماؤ. اب دعا یاد آئی؟ 13 سال کے اندر تو نے دعا تو کبھی نہ کی. اگر یہ دعا بچپن میں، لڑکپن میں، پگوڑے میں، ماں کی گود میں تو دیکھ کے کرتا تو اللہ اس وقت کا بایزید بستانی بناتا. تو نے تو کبھی نہ کی، میری دعا کروا رہا ہے. ماں باپ سے بات کرنے کے 4 اصول سنو جوانوں. تمہارا حج اپنی جگہ، تمہارا عمرہ اپنی جگہ، تمہارا کردار اپنی جگہ، تمہاری شخصیت اپنی جگہ، لیکن ماں باپ سے بات کرنے کے مالک کائنات نے 4 اصول بتائے. فرمایا خبردار کبھی ماں باپ کے آگے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہونا. پہلا اصول. آنکھیں مٹکا کے ماں باپ سے بات نہیں کرنا، کندھے اٹھا کے ماں باپ سے بات نہیں کرنا، تیزی میں غصے سے، خبردار ماں باپ سے بات نہیں کرنا. ان 4 چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا. اگر کندھے مٹکائے گا، آنکھیں یوں کر کے کرے گا، اللہ اکبر، سینہ چوڑا کرے گا، غصے سے بات کرے گا، سارے عملوں کو ضبط کروں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیرے نام اعمال میں میکنے کی بھی رہنے نہیں دوں گا. لگاؤ لکھ کے اپنے گھر کے اندر. آیت قرآنی تو لکھ کے لگائی ہوئی ہے، اشعار تو میرا عزیزو لکھ کے لگائے ہوئے ہیں. گھر کے قواعد و ضوابط، اولاد کی تربیت کے اصول اپنے گھر کے اندر لگاؤ. ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن. اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. حب نبیکم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر اتنی بٹھا دو، اپنا کردار اتنا دکھاؤ کہ تمہارا بچہ ساری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کرے.
یہ معلم کب بنو گے؟ جب باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع ہوگا، جب باپ کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا، قرآن سننا آتا ہوگا۔ جب باپ ہی نماز کا چور ہوگا، اولاد نماز کیسے نماز کی طرف آئے گی؟ میری مسجد کے ائمہ اکرام، میری مسجد کے مؤذن، میری مسجد کے خادم، میری مسجد کے اذان دینے والے، میری مسجد کی انتظامیہ، خدا انہیں ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کے کام میں برکت ہو، تو میں اللہ ترقی عطا فرمائے، اللہ اپنے خزانوں سے انہیں اجر عطا فرمائے۔ لیکن آج میں ان سے گلہ کر کے جاؤں گا، میرا گلہ نہیں بلکہ عرض کر کے جاؤں گا، معافی مانگتے مانگتے میں کہہ کے جاؤں گا۔ حضرت شاہ صاحب کی میں بات نہیں کرتا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، مسجد کے ائمہ حضرات، مسجد کے بڑے بڑے خطیب اپنی نمازوں کا خیال نہیں کرتے؟ اللہ کرے سارے سنتیں پڑھتے ہوں، کیوں تم عصر کی سنتوں کے چور ہو؟ کیوں تم عصر کی دو سنتوں کے بعد نفلوں کے چور ہو؟ کیوں تم وطروں کے بعد دو نفلی کو چور ہو؟ رب اکبر کی قسم، یہ میاں مسعود بیٹھا ہوا ہے، یہ خانپور کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فرمایا رات کے وقت اللہ اکبر اپنے مریدین کی توجہ، اپنی مریدین کو، اپنے مریدین کی دیکھ بھال کی طرف نکل جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر جا کے پھیرے مارتے ہیں۔ کوئی شیخ الحدیث آ کے کہتا ہے یہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہے، آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے بخاری تو نے کہاں سے پڑھی، مشکات تو نے کہاں سے پڑھی، ابن ماجہ مسلم تو نے نسائی کہاں سے پڑھی، ابی داؤد تو نے کہاں سے پڑھی، آپ یہ پوچھتے ہیں تہجد کی نماز کا پابند ہے کہ نہیں، تہجد کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کہتے کوتاہی ہو جاتی ہے، فرمایا خبردار، تہجد نہیں پڑھتا تجھے محمد کی حدیث پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں۔ مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے، میرے محترم، یہ تمہیں نبی کی سیرت بتلا رہا ہوں، مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے، 20 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے، جب امام یہ وقت پہ نہیں آتا مقتدی سنتیں کیسے پڑھے گا؟ حضرت شاہ صاحب ناراض نہ ہونا، میں آپ کی بات نہیں کرتا، لیکن دکھ ہوتا ہے میرے عزیزو اس وقت اماموں کی حالت دیکھ کر۔ تمہیں اپنے کردار میں اتنی نفاست رکھنی چاہیے تھی، ایسا امتیازی کردار بنانا چاہیے تھا کہ ہر ایک تمہاری طرف نظر ڈالتا، اس کے دل کے اندر خیال ہوتا اللہ میرے بچے کو بھی ایسا امام بنا دے۔ تمہارے کپڑوں میں انفرادیت ہونی چاہیے تھی، تمہارے کپڑوں میں سے خوشبو کی انفرادیت ہونی چاہیے تھی، تمہارے چہرے کی کشادگی اور مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی۔ دوڑے دوڑے آئیں گے، وہاں وضو کریں گے، ابھی بازو آستینیں چڑھی ہوں گی، سیدھے اللہ اکبر کہیں گے اور واپس دوڑ جائیں گے۔ خدا کے واسطے خبردار خبردار، اپنے نمازیوں کا اکرام کرو، اپنے پہ ترس کھاؤ۔ اللہ نے تمہیں اللہ اکبر کپاس کی فصل کا وارث نہیں بنایا، کماد کی فصل کا اللہ نے وارث نہیں بنایا، کنو آم کی فصل کا اللہ نے وارث نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں محمد کے محراب اور مصلی کا وارث بنایا ہے۔ اپنے کردار کو سمجھو۔ 50 سال مسجدوں کے اندر اذانیں دیتے ہو گئے، مؤذن کو آج تک اذان دینے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ چلو مجھے آج تم مسئلہ سمجھاؤ، جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں، حی علی الصلاۃ کے اندر دائیں طرف منہ پھیرنا چاہیے کہ حی علی الصلاۃ کہنے کے بعد منہ پھیرنا چاہیے، یا پورا حی علی الصلاۃ منہ پھیرنا چاہیے؟ پوچھنا علماء اکرام سے۔ پوری دنیا کے اندر قرآن کی قراءت سکھانے کی اکیڈمی موجود ہے، اذان سکھانے کی اکیڈمی ایک بھی موجود کوئی نہیں۔ کسی مؤذن کو کہہ کے دیکھ لو کہ آپ نے اذان صحیح نہیں دی، اللہ کی قسم اس وقت تک آپ کو جب تک مسجد سے نہ نکلوا دے اس مؤذن کو ٹھنڈا سانس نہیں آئے گا۔ اذان کے اندر میرا عزیز لفظ بولیں گے، میں چھوٹی سی بات کر کے جا رہا ہوں، اذان کے اندر لفظ بولیں گے اشہد ان محمد، تجھے پتہ یہ کیا کہہ کے گیا؟ اللہ اکبر۔ فیروز والے کا مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان، میں گواہی دے رہا ہوں، لوگوں میں گواہی دے رہا ہوں محمد اللہ کا رسول نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اشہد ان محمد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں میں اللہ کا رسول نہیں بلکہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ۔ کم از کم اللہ کے واسطے مولوی صاحب اپنے نمازیوں کا پر ترس کھاؤ، نمازیوں تم اپنے مولوی صاحب پہ ترس کھاؤ۔ جو نمازیں تم جو نمازوں میں سورتیں پڑھتے ہو، الم تری کیفا، سورہ قریش، سورہ ماعون، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ،
یہ 11 صورتیں خدا کے واسطے ان کا ترجمہ تفسیر سیکھو تاکہ تم پہ پتہ لگے تم نماز کی حالت میں روزانہ کھڑے ہو کہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہو. رکوع کی تسبیح کا معنی آنا چاہیے. تمہیں سیرت سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم تمہارے سے مذاق نہیں کر رہا، تمہیں جھڑک نہیں رہا. یقین جانو اتنا بڑا تم مجھے پیسوں کا لفافہ دو گے، میں نہیں چاہتا تمہاری حلال کمائی جو پیسے یہاں اجتماع کے لیے اکٹھے کیے اس میں سے مجھے تم دو گے. میں نہیں چاہتا تمہاری حلال کمائی میرے بچے گبڑ گبڑ کھا جائیں. میں اپنے بچوں کو ظالم نہیں بنانا چاہتا. تم بھی مظلوم، اللہ کرے میرے بچے بھی مظلوم ہو جائیں. اور قیامت کے دن یہ مظلومیت، اللہ اکبر، یہ التجا، یہ عاجزی اللہ کو قیامت کے دن پسند آ جائے. جاؤ اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ، تم تبلیغی یہاں بیٹھے ہو، تم مجاہد یہاں بیٹھے ہو، تم 5 وقت کے نمازی بیٹھے ہو، جاؤ ان کو بھی چھوڑتا ہوں، جاؤ مسجد کے قاریوں اپنے گھر چلے جاؤ، جاؤ اپنی بیویوں سے جا کے مسنون دعائیں پوچھو. 80 بچوں کی کلاس صبح سے لے کر 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک 80 بچوں کی کلاس، سب کی سنتے ہو، مطالعہ سنتے ہو، منزل سنتے ہو، سبق سنتے ہو. کبھی بیوی سے سنا اللہ اکبر، کھانا کھانے کی دعا کیا، ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، باتھ روم کی دعا کیا، اگر کوئی آفت آوے دعا کیا. رب اکبر کی قسم ہے، مذاق کا رجسٹر تو تم نے کتابوں کے لکھ دیے لیکن گھر کا سارا کچا چٹا خالی پڑا ہوا ہے. عورتوں کی بیماری ہر ایک کو ہے، کوئی عورت اس بیماری سے پاک نہیں. ہر مہینے عورتوں کو زنانہ بیماری ہوتی ہے. جاؤ جا کے پوچھو عورتوں کو زنانہ بیماری آ جائے غسل ہونے کا پاک کرنے کا طریقہ کیا، جس چادر پہ بیٹھی اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا. اگر ایام سے پہلے پاک ہو جائے نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر ایام کے بعد بھی دن آتے رہے بتاؤ پھر نماز پڑھتی سکتی ہے نہیں؟ رب اکبر کی قسم، او لوگوں، لیاقت پور والوں کی بات نہیں کرتا، خان پور والوں کی بات نہیں کرتا. اس جامع مسجد میں جامع مسجد کے ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کو، ان کی گھر والی کو بھی نہیں پتا حیض و نفاس کا مسئلہ کیا ہے. لڑائیاں ہو رہی ممبر پہ بیٹھ کے. ابھی تو ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے، غلامان صحابہ زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے، دفاع صحابہ زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے. رب اکبر کی قسم، اٹھاؤ کھڑے ہو کے بتاؤ بلال کا کردار کیسا تھا، بلال کی صورت کیسی تھی، بلال کی سیرت کیسی تھی. سیدنا صدیق اکبر پگڑی باندھا کرتے تھے کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی کا سائز کیسا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی لباس کیسا تھا، حضرت علی کی داڑھی کا سائز کیسا تھا. تمہیں گرنتھ والوں کا پتا، تمہیں ہندوؤں کا پتا، تمہیں سکھوں کا پتا، تمہیں یہودیوں کا پتا نہیں پتا تو آمنہ کے لال کے غلاموں کا 1400 سال کے بعد بھی پتا نہیں آیا ہے. بدنصیبی نہیں ہماری ہے. پہلے نبی دنیا کے اندر آیا کرتے تھے، دین لاتے، دین کی محنت لے کے آتے، جو دین کی محنت کرتا اللہ کی رحمت اس پہ برسا کرتی. نبی دنیا سے جاتے، دین بھی چلا جاتا، دین کی محنت بھی چلی جاتی، محنت کرنے والے بھی ختم ہو جاتے، اس محنت پہ اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی. خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دین کی محنت لے کے آئے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، دین باقی رہا، دین کی محنت باقی رہی. قیامت تک جو دین کی محنت کرتا رہے گا اللہ کی رحمتیں اس پہ برستی رہیں گی. اب یہاں سارے میرے پیاروں بیٹھے ہو، بتاؤ تم کون سا عہدہ دنیا کے اندر لے کے آئے؟ اگر تم مالدار بننے کے لیے آئے تو بن گئے، اگر کاروباری بننے کے لیے آئے تو بن گئے، اگر ذمہ دار بننے کے لیے آئے تو بن گئے. لیکن ایک جو عہدہ اللہ نے تمہیں دیا تھا، آمنہ کے لال کی جوتیوں کے صدقے، کملی والے کی کملی کے صدقے، جو اللہ نے تمہیں عہدہ دیا تھا، آج تک میرے عزیزو دنیا دار تو دور کی بات، دیندار گھرانہ بھی اس عہدے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کیا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب تم حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن گئے، جب تم نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی ختم نبوت کو تسلیم کر لیا، تو تم کاروبار والے بعد میں، دکان والے بعد میں، برادری والے بعد میں، سب سے پہلے تم حضرت محمد کے کام والے ہو. وہ کام کیا ہے؟ خود بھی نیکی کرنا، دوسروں کو دعوت دینا، خود بھی برائیوں سے بچنا، دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی دعوت دینا. یہ کام تھا اس امت کے ذمہ. تمہارے کاروبار پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں، تمہاری اولاد پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں، تمہاری نسلوں پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں، تمہارے حسب نسب پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں. اس کام کے اوپر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے.
قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں بھیجا ہم نے حضرت انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب اللہ تو یہ کہہ رہے بندہ کہہ رہا نہیں یہ نہیں، کاروبار پہلے انشاءاللہ جی ہاں جی نیکی کروں گا، انشاءاللہ جی نمازیں پڑھوں گا، انشاءاللہ جی داڑھی رکھوں، کاروبار پہلے، بچوں کو بھی تو کھلانا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر بچوں کو کھلانا پہلے ہوتا، رب اکبر کی قسم صحابہ کے گھرانے کبھی نہ اجڑتے، صحابہ کی اولادیں بھوکے نہ مرتی، صحابہ پیٹ پہ پتھر نہ باندھتے، دور نہیں جاتا، مدینہ نہیں جاتا، حبشہ نہیں جاتا، یمن نہیں جاتا، فارس نہیں جاتا، جاؤ سکھر کے پاس محبوب گوٹ کے اندر چلے جاؤ، عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹا ہوا ہے، وہاں کے مفتی صاحب کو خام میں جناب عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی، ایک ہاتھ ماتھے پر تھا اور ایک ہاتھ پیٹ پہ تھا، کہ عمر بن ابسہ تیرا پیٹ پر ہاتھ کیوں ہے؟ کہ محمد کی غلامی قبول کر کے مدینے سے اس دھرتی کے اوپر آیا تھا، رب اکبر کی قسم کلمے کی دعوت دیتے دیتے اتنی بھوک لگی روٹی کھلانے والا کوئی نہیں تھا، پیٹ پہ ہاتھ اس وجہ سے رکھا ہوا ہمارے بھوک لگنے کی وجہ سے ہم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا وہ تمہیں دن یاد کوئی نہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، عمر کیا بات ہے اس وقت کیوں مزاج کے مخالف کیوں گلیوں میں گھوم رہا ہے؟ کہا بھائی ابو بکر تجھے کیا بتاؤں، 2 دن کی بھوک نے مجھے اتنا ستایا، اللہ اکبر، 2 دن کی بھوک نے مجھے اتنا ستایا، گھر ٹکنے نہیں دیتی، اس لیے مدینے کی گلی میں پھر رہا، آمینہ کے لال کی نظر پڑ جائے کیا پتا آپ مجھے کچھ کھانے کو دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے بھائی تیری بھی حالت میری جیسی، میری حالت تیری جیسی، تیرا 2 دن کا فاقہ میرا 3 دن کا فاقہ، اتنے میں رحمت والے نبی کے حجرے کا پردہ ہٹا، آپ نے فرمایا ابو بکر عمر کیوں کھڑے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بھوک نے تنگ کر دیا۔ کہ کتنے دن سے بھوکے؟ کہ 2 دن سے یا 3 دن سے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے یارو تیرا 2 دن کا فاقہ، ابو بکر تیرا 3 دن کا فاقہ، آج 4 دن ہو گئے کملی والے کے حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا نہیں اترا ہے۔ کماتے فاطمہ نہیں تھی، زینب نہیں تھی، رقیہ نہیں تھی، کماتے ان کے لیے۔ فرمایا ہاں میں تمہیں کیسے مکان پر لے جاؤں جہاں کچھ نہ کچھ ملے گا۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ چلے گئے، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون دروازے پر؟ جواب ملا انا محمد الرسول اللہ، ساری دنیا میرے دروازے پر آ گئے، محمد تیرے دروازے پر آیا۔ کہ بھلا ہوئے ابو ایوب انصاری تو کسی کام سے گئے، وہ تو گھر پہ کوئی نہیں، آپ نے فرمایا میں بھوک لگی ہے، اللہ اکبر تیرا کچھ کھانے کو ہے؟ عورت بھی عورت تھی، نہ شکری نہیں تھی، یوں نہیں کہا ہے کس وقت آ گئے، ابھی تو آٹا ختم ہوا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں بنایا؟ آپ رحمت والے نبی نے فرمایا کیا وجہ؟ فرمایا وہ بہت بڑا مہمان نواز تھا، اس لیے اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ کئی میل دور جایا کرتے، اگر مہمان نظر نہ آتا کئی میل دور جایا کرتے، مہمان تلاش کر کے لایا کرتے، اگر مہمان نہ ملتا تو رو رو کے کہا کرتے اللہ مہمان دسترخوان پہ نہیں آیا، لگتا تو آج میرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس امت کی پہچان مہمان نوازی ہے، اس امت کی پہچان دسترخوان ہے، اس امت کی پہچان میرے عزیزو اللہ اکبر لوگوں کا اکرام ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے باغ میں بیٹھئے، اللہ بھی کھانے کا انتظام کرے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹھا دیکھا، کھجوروں کا خوشہ کھجور کے درخت سے توڑا حضور کے آگے رکھ دیا، کملی والے اسے نوش فرمائیے ابھی کھانا تیار ہے۔ جب کھانا ابو ایوب انصاری کی گھر والی نے لا کے گھر والی کی طرف سے لا کے رکھ دیا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنا اپنا کھانا کھانے لگے، ایک روٹی پر آپ نے کچھ سالن رکھا، فرمایا میرا ابو ایوب یہ میری فاطمہ کے گھر پہنچایا، میرا تو 4 دن کا فاقہ، پتہ نہیں میری فاطمہ نے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ مر گئے۔ ناراض نہ ہونا، یا تو تبلیغی جماعت بھی وہ مسجد پسند کرتی ہے جب برتن نہ کھولیں، بڑے فخر سے آ کے بتاوے گی اللہ کا شکر ہے ایسے ماحول میں گئے تھے برتن کھول نہیں دیے۔
मुंह इतने इतने बड़े खुले, बर्तन नहीं खुले। पहली उम्मतों के जिम्मे ईमान लाना था, इस उम्मत के जिम्मे 4 काम है। सुनो तबलीग क्या है। इस उम्मत के जिम्मे 4 काम है। ईमान का लाना, ईमान का बनाना, ईमान का बकाना, ईमान का बचाना। ईमान बनेगा दावत से, ईमान पकेगा मुजाहिदे से, ईमान फैलेगा कुर्बानियों से, और ईमान तेरा मेरा बचेगा हिजरत से। इसने अपने आप को रड़े का माल समझा हुआ, जो चाहता अपनी झोली में रख के इस्तेमाल करके फेंक देता है। अपने मकाम का, अपने शान का, अपनी हैसियत का तुम अंदाजा क्यों नहीं लगाते? 5 दिन रह गया मना के लाल के दुनिया से जाने में। हुजरे के बाहर तशरीफ लाए, लोगों से माफी तलाफी वाला मामला हुआ। जब आखिरी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चारों तरफ अज़वाज मुताहरात खड़ी थी, माए हमारी खड़ी थी, इनसे मुलाकात करने के बाद अल्लाह अकबर जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने करीब किया। आपने अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपना सर हुजूर के सीने पे रख लिया। आप बालों पर हाथ फेरते जाते, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दुआ देते जाते। फिर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दुआ देने के बाद हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया। एक को इस तरफ से, एक को इस तरफ से सीने पे लिटा लिया। फिर ज़ारों का तार रोए। इतने में सैयदा फातिमा तो ज़हरा आ गई। आपके कान में कुछ का वो रोने लग गई, फिर कान में का तो हंसने लग गई, कान में यूं का तेरा अब्बा तुझे छोड़ के जा रहा है, रोने लग गई। फरमाया सबसे पहले तेरे अब्बा की तेरे से मुलाकात तो अपने अब्बा से मुलाकात करेगी, हंसने लग गई। फिर मेरे अजीजो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत के साथ आ गए। फिर वो अमल शुरू हुआ जो तेरे मेरे पे होता है, रूह कब्ज़ करने का। क्या उस वक्त आज से 1400 साल पहले, 1450 साल पहले तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं? तुम एमएनए बनने पर, एमपीएफ बनने पर, चेयरमैन नंबरदार बनने पर फख्र करते हो। पता तुम्हारा मकाम क्या था? आखिरी वक्त है, इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ कर रहे हैं। इजराइल क्या कर रहा है? मुझे तकलीफ हो रही है या रसूलल्लाह, मेरा तो तकलीफ देने का इरादा कोई नहीं। उसी वक्त ख्याल आया, क्या मेरे फिरोजा में जाएगा, मेरे जवानों को, मेरे बूढ़ों को तकलीफ देगा? या रसूलल्लाह तकलीफ मिलेगी। रब्बे अकबर की कसम है, ये जुमला अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, तुम सारी जिंदगी दुरूद शरीफ पढ़ो, हक अदा नहीं होगा। फरमाया इजराइल जिन्हें मैंने देखा कोई नहीं, मुझे नहीं देखा, उन उम्मतियों की सारी तकलीफें मेरे सीने पे दे दे, मेरी उम्मत को कोई मौत की तकलीफ ना देना। शर्म नहीं आती? उस नबी के तरीक मर डूब के नहीं मर जाते? जाओ ये जुमला नाई की दुकान के ऊपर जाके लिखो कि मुझे तकलीफ दे दे, मेरी उम्मत को कोई तकलीफ ना देना, फिर मैं देखता हूं उसकी दाढ़ी कैसे कटती। इतना बेशरम नहीं, इतना बेगैरत नहीं, इतना बेहयाई कंजर है। और तुम सारे वली अल्लाह की औलाद हो, क्या लेने आए हो यहां पे? आज कोई नबी की नबूवत को नहीं मानता, गुस्ताख है। जो नबी के तरीके को मानने, वो आपका ताबेदार कैसे हो सकता है? क्यों तुमने दाढ़ी कटाई? तुम्हें किसने हक दिया? तुम किसी की दुकान के आगे मोटरसाइकिल नहीं खड़ा कर सकते हैं। तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को हाथ कैसे लगाया? तुम्हारी गली के अंदर कोई थड़ा बना ले, तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं होता। मेरी मिल्कियत है, मेरी जगीर है। जब आपना के लाल ले होजे कौसर का पहला पकड़ का, ये मेरी मिल्कियत, मेरी जगीर थी, बता तूने इस पे कब्जा क्यों किया? क्या जवाब होगा? कौन सी सीरत सुनने आए हो तुम? बता, तेरे फिरोजा के अंदर, ब्यूटी पार्लर के अंदर बालों की कटिंग क्यों हुई? मैं उस अपनी बहन से कहूंगा, मैं उस अम्मी से कहूंगा, मैं उस पढ़ी लिखी बेटी से कहूंगा जो फिरोजा की बच्चियों के बाल काट काट के सजाती है और उसकी कमाई से अपने बच्चों की फीस स्कूल की देती है और कहती मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझे हज कराएगा। खुदा पाक की कसम है, तेरे मुंह पर छितर तो मारेगा, ये तेरा बच्चा तुझे हज नहीं कराएगा, क्योंकि तेरे बच्चे की रोटी के लुकमे के अंदर हराम शामिल हो गया है। ये तुमने अपनी शक्लों के डिजाइन बनाया, खुदा के वास्ते मुझे माफ करना, मैं बेकरामी नहीं कर रहा। और रात को 2-2 बजे तुम मुझे मिंबर पर बिठा रहे हो, चला मेरे से नहीं जाता, उठा मेरे से नहीं जाता। मैं इस वक्त तुम्हारे से तो मैं पैसे कमाने नहीं आया, मैं 2 नंबरी करने नहीं आया, मैं खुद भी इंसान बनने आया, तुम्हें भी इंसान बनाने आया। ये मेरी जिम्मेदारी है। ज्यादा क्या होगा, तुम शादी को कहोगे अगले साली से जलसे पहना बुलाना, बदतमीजी करके गया,
اگر یہ بدتمیزی ہے پھر تمیزداری وہ کہ جو تمہارے کپڑے اتروا دے، تمہاری بیٹیوں کو ننگا کر دے، شادیوں میں تمہاری بچیوں کو ننگا کر، یہ تمیز ہے؟ فیروزہ سے قافلہ چلا یادگار پاکستان پر، تاج و تخت ختم نبوت کے نعرے لگا رہا ہے، وہی فیروزہ سے میرا عزیز جب قافلہ واپس آیا تو کانوں کے اندر گانے کی ٹونٹیاں لگا کے آ رہا ہے۔ یہ سی کیا ہے وہاں پر؟ گھوٹے والے کا گھوٹا نہیں بکتا، شربت والے کا شربت نہیں بکتا، سبزی والے کی سبزی نہیں بکتی، مرونڈا والے کا مرونڈا نہیں بکتا، ٹوٹی جتی والے کی ٹوٹی جتی نہیں بکتی، جب تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو خود حرام زادہ بن، تو خود اپنے پہ ظلم کر، تجھے کس نے دیا کہ سب کو تو حرام زادہ بناوے؟ اتنا اونچا بازار میں ڈک لگاوے گا، اللہ اکبر، نہ تجھے مسجد کا حیا، نہ قرآن پڑھنے والے کا حیا، نہ کسی داڑھی والے کا حیا، نہ ٹوپی والے کا حیا۔ لوگ کی کہتے سودا لڑا لے جا چلا جا۔ سید صاحب، شاہ صاحب، شادی حالوں کے اندر خدا کی قسم یہ طوفان آ گیا ہے، آپ کیا کرو کہ بے اختیار ہو، آپ نے نمازیوں کو ناراض تھوڑی کرنا ہے۔ اتنا بڑا متقی آدمی جمعہ پڑھا کر شادی حال میں جاتا ہے، اس کے اندر بھی میرا نکاح کے وقت میوزک بج رہا ہوتا ہے، کون منع کرے گا اسے؟ ساری رات بیٹے کی شادی پر، ساری رات بیٹے کی شادی پر طوفان بدتمیزی کیا۔ خانپور سے ناچنے والی آئیاں، رحیم یار خان ترنڈا سے ناچنے والی آئیاں، جاؤ اس بچی کو کہہ دو تیری گود میں کتا بلا تو آئے گا، وقت کا جنید بغدادی تیری گود میں کوئی نہیں آئے گا۔ ایک رات کی بدتمیزی نے، ایک رات کے گانے نے، ایک رات کے طوفان نے تیری نسلوں کا بیڑا غرق آنے والی کا کر دیا ہے۔ گود میں تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، سنا رہی تھی ماں فاطمہ الزہرا قرآن، فیڈ کر رہا تھا ماں کا دودھ پی رہا تھا حسین رضی اللہ عنہ۔ فطرت ہے عورت کی، جب گھر کے اندر بچے کو دودھ پلاؤ، تم دیکھ لینا اپنی بیویوں کو، جب تم بچے کو دودھ پلاؤ تو بچہ دودھ پیتا پیتا ماں کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے، اور دودھ پیتا پیتا کبھی رونے لگ جاتا ہے، کبھی ہنسنے لگ جاتا ہے۔ جو ماں کی سوچ ہے وہ بچے کے ذہن کے اندر آتی ہے۔ ماں نے سوچا ہوگا آج میں نے اسے پکوڑے میں دودھ پلاتے قرآن سنایا، یہ اس قرآن کی تلاوت کا حق کا ادا کرے گا۔ حضرت حسین نے ماں کا چہرہ دیکھ کے رونا شروع کر دیا، کہا اماں تو نے مجھے پگوڑے میں دودھ قرآن سنایا، انشاءاللہ میں کربلا میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ جاؤ جا کے چار بچیوں کے باپو، پانچ بچوں کے باپو، جاؤ اپنے بچوں سے جا کے کو سورہ ملک سنا، جاؤ جا کے کو سورہ یاسین سناوے تو رات میں فکر ہو کر سو جا، ورنہ سونا چھوڑ دے، تو نے اپنے بچوں کے لیے بہت گھاٹے کا سودا کر دیا ہے۔ مکان دکان کے وارث بن گئے، ہائے میری بدنصیبی، میں اپنے بچوں کو اپنی قبر کا وارث نہ بنا سکا۔ کل خانیوں پر، قرآن خانیوں پر جب مولوی صاحب کی تقریر ختم ہوتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء آتی ہیں، اس وقت کہتے ہیں دستار کرو جی دستار کرو۔ میں نے کہا کروں گا، پہلے اس سے پوچھو تو صحیح، پرسوں سے اس کا باپ مرا، اس نے 2 دن میں کتنا اپنے باپ کو قرآن پڑھ کے بخشا ہے، میں اس کی دستار کیوں کروں؟